اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پکا عہد، لا تسفکون تم نہ بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، ولا تخرجون اور تم نہ نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے گھروں میں سے، اپنی بستیوں میں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون خود گواہ ہو، ثم پھر انتم تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، تقتلون جو قتل کرتے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور تم نکالتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنی بستیوں سے، تظاہرون تم غلبہ پاتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یاتوکم وہ آتے تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ حالانکہ وہ محرم علیکم حرام ہے تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو، ببعض بعض کا، فما جزاء پس کیا ہے سزا، من اس کی، یفعل جو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزی رسوائی کے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ پچھلی آیات میں یہود کی متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، ان کی بغاوتوں، سرکشیوں کے متعلق آیات کے اندر مختلف واقعات ذکر کیے ہیں، اسی کا یہ تسلسل اور سلسلہ ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے ساتھ یہود سے لی ہوئی عہد اور پھر اس کے توڑنے کا ذکر کیا تھا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عہد کا ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون آپس میں نہیں بہاؤ گے اور ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، اور تم نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا جس کے تم خود گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے۔ دراصل مدینہ کے اندر یہود بھی آباد تھے اور مشرک بھی آباد تھے۔ مشرکین جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج ان کے دو قبیلے تھے، اور یہود کے تین قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو کنکا۔ تو اوس اور خزرج کی جب آپس میں لڑائی ہوتی تو یہود کے کچھ قبیلے اوس کے ساتھ ہو جاتے اور کچھ خزرج کے ساتھ ہو جاتے، اور پھر یہودی ایک دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے، ایک دوسرے کی جائیدادوں کے اوپر، مکانات کے اوپر، علاقوں کے اوپر قبضے کرتے، ایک دوسرے کو قیدی بناتے اور فدیہ لے کر اور فدیہ دے کر ایک دوسرے کو چھوڑتے اور چھڑاتے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں اس چیز سے ان کو منع کیا تھا، تو اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی طرف، ان حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم نے تورات کے اس حکم کو بھی توڑا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر زیادتیاں بھی کی، ایک دوسرے کا قتل بھی کیا، اور جب کوئی ایک قبیلے کا، مخالف قبیلے کا یہودی تمہارے پاس قیدی بن کر آ جاتا تو تم فدیہ لے کر یا فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم تورات کے بعض حکموں کے اوپر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ زبان سے تو وہ انکار نہیں کرتے تھے، لیکن عمل کے ساتھ وہ ان احکامات کو جھٹلاتے جو ان کی مرضی کے اور ان کے فائدے کے احکامات تھے، ان کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔
اور جو ان کی مرضی اور ان کے فائدے کے احکامات نہیں تھے تو ان کو نظر انداز کر دیتے یا اس کی مخالفت کر لیتے، اس کے خلاف عمل کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے تو اس کی سزا دنیا کے اندر سوائے اس کے کہ وہ دنیا کے اندر بھی رسوا ہو اور قیامت کے دن بھی اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے، اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ تم دنیا کے اندر کیا کر رہے ہو۔ اور آج بھی امت مسلمہ اگر دنیا کے اندر ذلیل ہے اور دنیا کے اندر غلامی سے بدتر زندگی گزار رہی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم بھی قرآن کے بعض احکامات پر جن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور قرآن کے بعض احکامات کو ہم بھول جاتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کے مخالف عمل کرتے ہیں۔ تو یہی صورتحال یہود کی بھی تھی، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسوا کیا اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر یہی صورتحال ہماری بھی رہی تو بعید نہیں کہ دنیا کے اندر تو رسوائی ہم دیکھ رہے ہیں، آخرت کے اندر اس سے سخت عذاب پھر ہمارا منتظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ عہد، لا تسفکون، کہ تم نہ بہاؤ گے، دماءکم، اپنوں کا خون، ولا تخرجون، اور تم نہ نکالو گے، انفسکم، اپنوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں میں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، وانتم، اور تم، تشہدون، خود گواہ ہو، ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنوں کو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک گروہ کو، منکم، اپنوں میں سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، تظاہرون، تم غلبہ پاتے ہو، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن، اور اگر، یاتوکم، وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، تفادوہم، تو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ان کو، وہوا، اور یہ، محرم علیکم، حرام ہے تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، بعض کتاب پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، بعض کتاب کا، فما جزاء، پس کیا ہے سزا، من، اس کی، یفعل ذالک، جو ایسا کرتا ہے، منکم، تم میں سے، الا، سوائے، خزی، رسوائی کے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔